حاشر الأموات سبحان راحم العبرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 سے لے کر آنورڈس ہم پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرماتے ہیں۔ آیت یہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا دین حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت اور عزت عطا کی ہے، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ دوبارہ آیت پڑھنے والی ہے، بڑی ضروری آیت ہے، دوبارہ پڑھیں، اس کو سمجھیے۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب پر پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ پہلے میں نے غلطی کی شاید پڑھنے میں، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو کہا میری اولاد میں سے بھی بنائیے، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس شہر کے باشندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے میوے عطا فرما، کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں تھیں سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے گھر کی بات کی ہے تو اعتکاف کے بارے میں، کعبے کے بارے میں، اس کو ضرور سنیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔